کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جمیع اہل ایمان کی بخشش کے لیے بالخصوص بانی محترم تنویر القاسم خان صاحب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اس تلاوت پاک اور دیگر تمام عبادات، مجالس وغیرہ خیر و خیرات جو منعقد ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب بانی محترم کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، بلکہ جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے، سب کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کرنے کے لیے اور سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے راہ کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کا خون بہایا اور اپنے شیطانی اور یزیدی منحوس مقاصد کے لیے دہشت گردی اور قتل و غارت کو رواج دیا، ان ملائین کی رسوائی و ناکامی اور مکمل بے یقینی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری یہ مجالس اعزاء جہاں اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت اور موجب نجات بنتی ہیں، وہاں ان کی حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے اہل ایمان خود بھی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اپیل کرتے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے ہیں وہ التماس سے دعا کہہ کے یا ان رکعات کے ذریعے اپنی دعاؤں کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک رکعہ ہے جس میں عمران اور عرفان خواوڑ کے بارے میں التجا کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آغوش و اولاد کے ساتھ آباد فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے، ہر مومن کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہر صاحب حاجت کی حاجت روائی اور ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا۔ ہم جتنے موجود ہیں، جو اپنے انسان بنائے جانے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، باوز بلند صلوات میں۔ اس لیے کہ اللہ کی یہ کائنات اس قدر موجودات اور مخلوقات پر مشتمل ہے کہ ہم اس کی قسموں کو بھی گننے سے عاجز ہیں۔ افراد کی تعداد گننا تو ناممکن ہے، فقط اقسام کی تعداد کو بھی اگر گنا جائے تو فرماتا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تمہاری طاقتیں جواب دے سکتی ہیں، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ کائنات گوناگون قسم کے موجودات سے بھری ہوئی ہے اور ہر ایک کے وجود میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے دیگر موجودات میں سے ہمیں نہیں بنایا، ہمیں انسانوں میں سے بنایا ہے۔ جبکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا ہے جو دیگر مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اور اس نور کا نام عقل و فکر
اور ارادہ و اختیار ہے۔ اس نور کا نام کیا ہے؟ عقل و فکر اور ارادہ و اختیار۔ کیا خیال ہے؟ اگر عقل ہے تو انسان ہے، اگر عقل گیا تو شکل تو انسانوں والی ہے لیکن اس میں انسانیت موجود نہیں ہے۔ جیسے لوگ مثلا جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں، مجنون ہو جاتے ہیں، اور پاگل وہی ہوتا ہے جس کی عقل کام نہ کرے، جو فکر کو صحیح رنگ میں استعمال نہ کر سکے۔ اگر نہ کر سکے تو شاید بعض پاگلوں کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیوان بھی ان سے بہتر ہیں، بہت سارے جانور بھی ان پاگلوں سے بہتر ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے انسان کی انسانیت کا تاج اس کے عقل مند اور متفکر ہونے میں ہے اور ارادہ و اختیار والا ہونے میں ہے۔ اللہ نے یہ چیز انسان کو کیوں دی اور باقی چیزوں کو کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ اللہ کا پروگرام باقی موجودات کے متعلق اس ترقی تک پہنچنے کا نہیں ہے جس ترقی تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ انسان اگر ترقی کرے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے، اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اس کی خدمت کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ انسان اگر بلند ہو جائے تو اتنا بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے کہ ملائکہ بھی اس کا نوکر بننے میں فخر کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انسان کی پستی بھی ہے، انسان کی تنزلی بھی ہے کہ اگر انسان پستی کا سفر اختیار کرے اور تنزلی کی طرف جائے تو اتنا پست ہو سکتا ہے، اتنا پست ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اسے اتنی بڑی پستی میں لے جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کسی پستی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ شاید یہ جو نجس العین جانور ہیں، نجس الجانور آپ کو یاد ہے نا، ان کے نام تو یاد ہے نا، ان نجس العین جانوروں کا اگر پست ترین انسان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو جانور وہ جو نجس ہے وہ بہتر ہے یا یہ اسفل سافلین والا انسان بہتر ہے؟ میں چپ کر گیا، آپ سے جواب کا تقاضا کر رہا ہوں، تھوڑی سی اپنی عقل و فکر کو استعمال کیجئے اور بتائیے نجس العین جانور اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ دسو، یہ ہیں تو نجس لیکن کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ جی، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے تو شاید سارے جانوروں کو کافر سمجھتے ہو۔ یہ جنہیں مرغیاں روز کھاندے ہو، یہ مسلمان ہوندی ہیں یا کافر ہوندی ہیں؟ کیا پتہ، اتنی تگال آندی ہے۔ یہی تو آپ کی فکر کا امتحان ہے، یہ تو آپ کی سوچ کی آزمائش ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کس پہ پڑھتے ہو؟ حلال ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ جی، قرآن مجید عجیب غریب باتیں کرتا ہے، فرماتا ہے وَالْبُدْنَ شَعَائِرُ، وہ اونٹنیاں جو حاجی صاحبان قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، یہ اونٹیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔
تو جو ہو رہی ہے ان کا احترام واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو قربانی کا جانور حاجی نے قربانی کرنا ہوتا ہے اس کا احترام واجب ہے یا اس کی بے احترامی جائز ہے؟ جی آپ تو سارے شیعہ بیٹھے ہیں، چلو میں غیروں کی بات نہیں کرتا، آپ بتائیں ذوالجناح قابل احترام ہے یا نہیں؟ ذرا میں سیر چاہو رہا ہوں، کوئی ہیکتا آکھے قابل احترام ہے کیا جانور نہیں ہے؟ تو جانور، لیکن آپ اس جانور کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ حسینیت کی ترویج کا وسیلہ بن گیا ہے، حسینیت کی ترویج کا وسیلہ بن گیا ہے۔ تو یہ جانور بہتر ہے یا حسین کا دشمن انسان بہتر ہے؟ ہاں ہن ہولے ہولے جاگے ہو، پہلے تو چھپ کر گیا، ہن تھوڑے تھوڑے جاگے ہو، تو توجہ ہو رہی ہے؟ کوئی جانور میں نے ایسا نکال لیا نا جو بہت سارے انسانوں سے بہتر ہے، کیوں کہ یہ انسان ہیں اسفل سافلین، یہ ہو گئے ہیں پست، یہ ہو گئے ہیں گھٹیا، انہوں نے کی ہے تنزلی کا سفر، یہ چلے گئے ہیں جہنم کی پستیوں کی طرف، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ انتہائی خبیث ہو گئے ہیں اور انتہائی گھٹیا ہو گئے ہیں اور انتہائی پست ہو گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا انسان ترقی بھی کر سکتا ہے اور انسان تنزلی بھی کر سکتا ہے۔ آپ اس گرمی میں یہاں کیوں آئے ہیں؟ ترقی کے لیے یا تنزلی کے لیے؟ جی ترقی کے لیے۔ تو آپ کے لیے ترقی ممکن ہے تو آئے ہو، اگر ترقی کا راستہ آپ کے لیے ممکن نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی آرام کو چھوڑ کر اس مشکل وقت میں یہاں تشریف نہ لاتے۔ تو معلوم ہوا انسان کی ترقی کی راہیں بھی بعض ہیں اور انسان کی پستی کی راہیں بھی کھلی ہیں، ترقی کے نسخے بھی اللہ نے بھیجے ہیں، تنزلی کے نسخے بھی اللہ نے بتا دیے ہیں، اور تمہیں محمد و آل محمد جیسے عظیم پیشوا اس ترقی کے لیے دیے ہیں کہ اگر تم محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے نسخوں پر صحیح عمل کرو تو ملائکہ تمہاری غلامی پر فخر کرے۔ رسول اللہم صلی علی محمد۔ حدیث پاک مشہور ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے۔ کس چیز کو زیارت بنا دیتا ہے؟ محب آل محمد کی قبر کو۔ قبر سونے کی ہوتی ہے یا مٹی کی ہوتی ہے؟ جی ہوئے تھال دی ریت اور اس میں دفن ہو جائے محب آل محمد، عرش سے چلیں گے ملائکہ اس مٹی اور ریت کی زیارت کے لیے جس کے نیچے محب اہل بیت دفن ہوا پڑا۔ کیا خیال ہے وہ ملائکہ زوار بن جائیں گے یا نہیں؟ زیارت کر کے جائیں گے یا نہیں؟ زیارت ہو گئی نا۔ اور اگر محب اہل بیت کی قبر کے پاس آ کر وہ بنتے ہیں زائر، تو اگر خود اہل بیت کی قبر پہ آئیں تو پھر ان کی شان کتنی اور اونچی ہو جائے گی، ان کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، بے شک کہ ملائکہ بڑی معصوم مخلوق ہے، اللہ کی تابعدار ہے یا نافرمان ہے؟ جی
اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں یا کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے؟ یفعلون ما یؤمرون، ہر امر پر عمل کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اپنی زبان سے کوئی قول بھی ایسا نہیں نکالتے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور ان کا ہر عمل ہمیشہ اللہ کے امر کے مطابق ہوتا ہے۔ معصوم ہیں یا نہیں؟ جو ملائکہ کے معصوم ہونے پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک صلوات بھیجیں۔ اچھا، یہ جو محب اہل بیت مرتا ہے سارے معصوم مرتے ہیں؟ دسو بھائی، ہم محب اہل بیت ساری زندگی غیر معصوم رہتے ہیں؟ ہم اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ کریں تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوگا، سچ ہے یا نہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں، آپ ناراض بھی نہ ہونا، جتنے بیٹھے ہو آپ میں سے کوئی معصوم بیٹھا ہے میرے سمیت؟ سارے غیر معصوم ہیں نا۔ ابھی آ جائے اسرائیل اور ہم مر جائیں تو ہم معصوم فوت ہوئے یا غیر معصوم فوت ہوئے؟ جی غیر معصوم۔ اب بتا یہ کیسا غیر معصوم ہے جس کی قبر کی مٹی کی زیارت کے لیے معصوم اترتا ہے؟ تو یہ ہم بناوٹی باتیں تو نہیں کر رہے، رسول اکرم کا فرمان ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ میں نے فقط پڑھا ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ تو کوئی بات ایسی نکل آئی کہ غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم سے افضل۔ لیکن اس سے ایک نقطہ یہ بھی حاصل ہوا، فرشتے کا معصوم ہونا اس کی عصمت کا مقام کچھ اور ہے، انسان کا معصوم ہونا اس کی عصمت کا مقام کچھ اور۔ پتہ نہیں کہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جن سب کی عصمت پر آپ سب ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کے نام پر ایک صلوات بھیجیے۔ یہ صلوات آپ نے کن پہ بھیجی ہے؟ جی پھر محمدو، پھر پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد پر صلوات بھیجی ہے نا آپ نے۔ یہ جن پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں، اس صلوات بھیجنے سے پہلے آپ کے دل میں محمد و آل محمد کے بارے میں کوئی عقیدہ ہے؟ اس عقیدے کے ساتھ اور ساتھ صلوات بھیجنی ہے یا بغیر عقیدے کے صلوات بھیجنی ہے؟ کیا معرفت ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے ہمارے دل میں؟ ویسے تو صلوات سارے مسلمان پڑھتے ہیں، سارے فرقے مسلمانوں کے جتنے بھی ہیں وہ صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھیجتے ہیں نا سارے، نماز میں بھیجتے ہیں، جنازے میں بھیجتے ہیں، ہر وقت بھیجتے ہیں، بلکہ مسجدیں بلند آواز سے پکارتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ ہے نا، یہ ساری صلوات ہے یا نہیں ہے نا صلوات؟ تو وہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، آپ بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ کی صلوات اور ان کی صلوات میں کیا فرق ہے؟ اللہم صلی علی محمد، الفاظ تو یہی کچھ ہیں، درمیان میں وعلا بڑھا دو گے تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، اے اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر، اس سے کوئی مفہوم میں تو فرق نہیں پڑتا نا۔ تو بتائیے آپ کی صلوات جو آپ
اہل ایمان ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں، 14 کی عصمت کو مانتے ہیں۔ آپ کی صلوات اور دیگر مسلمانوں کی صلوات میں کوئی فرق ہے؟ دساں یا چھوڑ دیں؟ ہمارے بزرگوار عالم دین تھے علامہ سید محب حسین شاہ صاحب قبلہ، بڑی خوبصورت مجلس پڑھتے تھے، فضائل، مصائب، ارمان، ہدایت، موعظہ سب کچھ کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بھی پڑھتے پڑھتے کہتے تھے اے والا علی ادھار کرے نہ پیا، لیکن مومن پھر کہتے تھے نانا سنگھ ادھار نہ کرو بلکہ نقد دو۔ تو سا نقد بڑے آتی تھی کہ بواز بلند صلوات۔ میرے عزیز، بات بڑی آسان سی ہے، وہ صلوات پڑھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ٹھیک ہے؟ تو میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگا رہا، کوئی الزام نہیں لگا رہا، جو ان کا اپنا عقیدہ ہے انہوں نے اپنے اس عقیدے کو اپنی اس نعت میں بیان کیا ہے۔ 3 نام لے کے چوتھا مولا علی کا لیا، اور پھر کیا کہا؟ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ آپ کا عقیدہ آل محمد کے متعلق کیا ہے؟ آل محمد، محمد کے بعد، اللہ کے بعد محمد، اور محمد کے بعد آل محمد، یعنی محمد و آل محمد کو ہم پوری کائنات سے افضل، اشرف، اعلیٰ، اولا اور سب کا مولا سمجھ کے صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ سب کا یہی عقیدہ ہے یا کل ہمیں ڈے؟ نہ میرے کو تو بھاب یاد ہے، تو سب پتہ نہیں، توجہ رہے، سب کا عقیدہ یہی ہے یا نہیں کہ محمد و آل محمد سب سے افضل ہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا ہیں، اور سب کے مولا ہیں۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب بتا، ایک صلوات پڑھنے والا اس عقیدے سے صلوات پڑھتا ہے، ایک صلوات پڑھنے والا اس عقیدے سے صلوات پڑھتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ میں کہتا ہوں شاید زمین و آسمان میں بھی اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا محمد و آل محمد سے دوسروں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس فاصلے کو ماپنے سے عاجز ہیں۔ عرش سے لے کے تحت الثری تک کا فاصلہ بھی کم ہے اس فاصلے سے جو ایک انعام انسان اور محمد و آل محمد کے درمیان۔ تو محمد و آل محمد اتنی عظیم اور اشرف ہستیاں اللہ نے کیوں بھیجیں؟ اچھا، ذرا ایک پہلو یہ بھی تھوڑا سا قابل غور ہے، یہ حدیث کے ساتھ روز آپ پڑھتے سنتے ہیں، اس میں ایک جملہ بڑا اعلیٰ ہے اور حدیث قدسی کا ایک حصہ بنتا ہے، جس میں اللہ نے ان 5 تن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ پوچھتا ہوں اس کائنات میں اس قسم سے کوئی اونچی اور قسم سوچ سکتے ہو؟ جی، آپ مولا علی کے نام کی قسم اٹھائیں
بابا مولا علی کو علی کس نے بنایا؟ آپ رسول پاک کے نام کی قسم اٹھائیں، رسول پاک کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے نا، تو اللہ ہے نا سب کو دینے والا اور سب کو بنانے والا۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے خلاصہ یہ ساری کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، یہ فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں خلق کی ہے جو چادر بطول کے نیچے جمع ہے۔ اللہم زمین خلق ہوئی ان کی محبت میں، آسمان بنایا گیا ان کی محبت میں، سورج پیدا ہوا ان کی محبت میں، چاند خلق ہوا ان کی محبت میں، دریا چلے ان کی محبت میں، بارشیں برسیں ان کی محبت میں، زمین نے انگوری اگائی۔ یہ بیٹھے ہو نا سارے تازہ کھڑکاں چاہ کے، زمین کے حوالے آپ نے 1 من کیا، اس نے آپ کو 50 من دیے۔ یہ کن کی محبت میں زمین 1 کو 50 بنا دیتی ہے؟ جی محمد و آل محمد کی محبت میں۔ یہ سب کچھ کن کی محبت میں ہے؟ ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہے۔ اچھا، جو سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا اس پہ ذرا غور کیجئے۔ یہ خیرات جو 5 تن پاک کے صدقے تقسیم ہو رہی ہے، خیرات ہو گئی نا؟ کائنات میں جو کچھ ہے یہ ساری خیرات ہے، 5 تن پاک کے صدقے اللہ دے رہا ہے۔ یہ 5 تن پاک کے صدقے کب سے دے رہا ہے؟ میں رک جاتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع دوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ مثلا جب سے 5 تن پاک اللہ نے اس زمین پہ بھیجے، اور ہر ایک کی ایک تاریخ ولادت ہے، میلاد النبی، میلاد امیر المومنین، میلاد زہرا، میلاد امام حسن، میلاد امام حسین، ان سب ہستیوں کی ولادت کی تاریخیں معین ہیں یا نہیں؟ اور آپ ان کے جشن، ان کے جلسے، ان کی یہ ساری تعریفیں کرتے ہیں یا نہیں؟ مثلا میں آپ سے پوچھوں رسول اکرم کی تاریخ ولادت کون سی ہے؟ 17 ربیع الاول۔ سن کون سا ہے؟ 1 عام الفیل، یعنی جس سال اللہ نے اپنے بیت اللہ کو ہاتھیوں کے حملوں سے بچایا اور اپنے ابابیل بھیج کر ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر ان کے ذریعے برسائے، اور فجعلہم کعصف مأکول، ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو چبائے ہوئے چارے کی مثل ختم کر دیا۔ جس سال اللہ نے یہ معجزہ اپنے گھر کے بچاؤ کے لیے دکھایا، وہی سال اللہ نے رسول اکرم کی تشریف آوری اور ولادت باسعادت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں 1 عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والا سال پہلا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے بعد حضرت امیر المومنین کی تاریخ ولادت کون سی ہے؟ 13 رجب۔ رسول سے کتنے سال بعد علی ولی کی ولادت ہوئی؟ یعنی علی رسول سے کتنے چھوٹے تھے؟ بڑے علی والے بیٹھے ہو، کچھ تو دسو، ہر نعرے مار تے مار، تو کچھ تو بتاؤ بھائی، علی علیہ السلام رسول اکرم سے کتنے چھوٹے تھے؟ تو جواب 30 سال چھوٹے تھے۔ کتنے چھوٹے تھے؟ 30 سال۔ ابھی رسول اکرم کی عمر 30 سال تھی، 40 سال کو جا کے آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا۔ 10 سال قبل اس کے کہ آپ اعلان رسالت فرماتے، حضرت کو مولا علی ملے۔ کہاں سے ملے؟ بیت اللہ سے ملے۔ ٹھیک ہے، دیوار کعبہ شک ہوئی، مادر حیدر اندر گئی، دیوار دوبارہ مل گئی، پھر کوئی راستہ نہ رہا، تیسرے دن پھر دیوار پھٹی تو بی بی کے ہاتھ پہ علی موجود تھے۔
یہ 30 سال بعد پھر اس کے بعد رسول اکرم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور پھر جب شادی ہوئی ذی الحجہ کو، مدینے میں آ چکے تھے ہجرت کر کے، تو 3رے سال حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی ماہ رمضان کی 15 کو، اور پھر 4 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی 3 شعبان کو۔ بس ابھی میں آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ سب ہستیاں اپنی اپنی مقررہ تاریخ پر تشریف لائیں اور ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ پنجتن پاک کے صدقے جو یہ ساری خیرات تقسیم ہوئی ہے، زمین پیدا ہوئی ہے، آسمان پیدا ہوا ہے، سورج نے روشنی دی ہے، گرمی دی ہے، چاند نے اپنا کام کیا ہے، بارشوں نے، ہواؤں نے، سمندروں نے، دریاؤں نے، اور یہ سارا سسٹم آپ کے فائدے کے لیے خلق ہوا ہے۔ یہ خیرات پنجتن پاک کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کے صدقے تقسیم ہو رہی تھی یا بعد کو ان کے صدقے شروع ہوئی؟ ہو رہی تھی کب سے؟ کتنا عرصہ پہلے سے؟ ہولے ہولے نیڑے آ گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، جب سے نور محمد و علی خلق ہوا اس وقت سے ان کے طفیل یہ کائنات بھی خلق ہوئی، اور اس نے اپنی خیرات کو تقسیم کرنا شروع۔ تو یہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھوں صدیاں پہلے کی بات ہے۔ کہاں یکم عام الفیل، کہاں امیر المومنین کی سن ولادت، کہاں زہرا کا سن ولادت، کہاں حسنین شریفین کی ولادت کی تاریخیں، اور کہاں یہ خیرات کی تقسیم کرنے کا سلسلہ۔ یہ تو لاکھوں سال پہلے سے ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو اس زمین کی طرف کیوں بھیجا؟ بہت سارے پڑھنے والے یہ تصور دیتے ہیں جی رزق کے لیے بھیجا، ان کے صدقے رزق ہے، ان کے صدقے رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے صدقے تقسیم ہو رہا ہے، لیکن ان کے زمین پر آنے کے بعد ان کے صدقے یا اس سے پہلے؟ دسو بھائی، کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو نام لے، بتائے۔ ہم شیعہ تو یہی مانتے ہیں نا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نہیں مانتے، ان کو چھوڑو۔ ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہیں نا اپنے عقیدے سے صلوات بھیجنے والے۔ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ یہ سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا ہیں، سب کے مولا ہیں، اور اس وقت سے مولا ہیں جب اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا۔ پھر سوال اہم ترین یہ ہے، اس زمین پہ کیوں بھیجا؟ توجہ رہے؟ اچھا، تیرا اللہ آئندہ کے حالات سے آگاہ ہے یا جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے؟ مثلا میں اس وقت ایک تقریر کر رہا ہوں، ایک مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ کو میری زبان سے میرے الفاظ نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا بولا، یا اللہ کو پہلے سے پتہ ہے؟ کب سے پتہ ہے؟ بولو ذرا، اللہ کے متعلق بھی تو بتاؤ نا۔ توحید کا کوئی عقیدہ ہی تو دماغ میں جوڑنا چاہیے۔ کس سے پہلے؟ میرے خلق کرنے سے پہلے۔ میرا خلق کرنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ اللہ کا علم کب سے اس کے پاس ہے؟ جب سے وہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کب سے ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری آج کی تقریر کا مکمل علم میرے اللہ کے پاس ازل سے ہے۔ ازل کا معنی ہمیشہ سے، اور ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو یہ میری تقریر کا، ہر بات کا، ہر تفصیل کا علم ہمیشہ سے ہے۔
ٹھیک ہے؟ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے یہ تھا یا نہیں کہ زمین پر ان 14 ہستیوں کو ستایا جائے گا؟ دسو بھائی، یا اللہ کو کوئی پتہ نہ کہ میرے نبی نال کیا کرے سن، میرے علی نال کیا کرے سن، میری زہرا نال کیا کرے سن، حسنین شریفین کے ساتھ کیا کریں گے، ان 14 معصومین کے ساتھ، ان 12 اماموں کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ، یہ زمین پر بسنے والے کیا کریں گے؟ تیرے اللہ کو ازل سے پتہ تھا یا کچھ پتہ نہ تھا؟ اگر تو یہ نہیں مانتا تو اللہ کو نہیں مانتا. تو اللہ کے اگر علم کی ازلیت و ابدیت کو نہیں مانتا تو بالکل اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کا لفظ نہیں ہے، اللہ ایک ذات ہے جو جامع جمیع صفات کمال ہے. کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ کے پاس نہ ہو، اور کوئی کمال ایسا نہیں جو محدود ہو. اللہ کا ہر کمال لا محدود ہے. لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. نہج البلاغہ میں تیرے مولا علی نے اپنے اللہ کی یہ تعریف فرمائی، اس کی کوئی صفت محدود، کوئی کمال اس کا محدود. تو اللہ کا تو ہر کمال لا محدود ہے اور وہ ازل سے اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ لا محدود کمالات کا مالک ہے تو کیا اس کے علم میں تھا یا نہیں کہ میرے انبیاء اور میرے رسول اور بالخصوص محمد و آل محمد جو لائق کے صلوات ہیں، ان کے ساتھ یہ دنیا میں بسنے والے کیا سلوک کریں گے؟ ان کو دکھائیں گے یا ان کو آرام دیں گے؟ جی اتنا دکھائیں گے کہ نبی اکرم نے اپنی حدیث پاک میں یہ جملہ فرمایا کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت. کسی نبی کو اتنا بھی نہیں ستایا گیا جتنا مجھ مصطفیٰ کو ستایا. تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ ستائیں گے. اس دکھ بھری زمین پر اللہ نے اس عالم انوار کی مخلوق کو کیوں بھیجا؟ فقط دکھ اٹھانے کے لیے؟ یا دکھ اٹھانے کا بھی کوئی فلسفہ ہے؟ یہ جن مصائب پہ آپ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور آپ کی کوئی مجلس بغیر ذکر مصیبت آل محمد کے مکمل نہیں ہوتی، اس کا بھی کوئی فلسفہ اور کوئی حکمت اور کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا چپ کر بجاؤں؟ بھیجنے والا کون ہے؟ عالم ہے یا نہیں؟ اسے علم ہے یا نہیں کہ یہ دکھائے جائیں گے، ان کو ستایا جائے گا، ان کو اذیتیں دی جائے گی، ان کے سر کٹ کے نوکے سنا پہ چڑھیں گے، ان کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا، ان کی بیٹیوں کی چادریں چھین کر برسر بازار پھرایا جائے گا. کیا خیال ہے تیرے رب کو یہ علم تھا یا نہ تھا؟ جی تو کیوں بھیجا؟ اب سمجھ آئے گا. کوئی ہماری ترقی اور ہمارا بلند ہونا وہ اتنا اہم مقصد ہے کہ اگر اس کے لیے زہرا کی چیخیں بلند ہوں، دختران زہرا کو ستایا جائے تو برداشت ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کو برداشت کرتا ہے. کیا خیال ہے اللہ نے اپنے ان پیاروں کے دکھ برداشت کیے ہیں یا نہیں؟ اللہ کر سکتا تھا دشمنوں پر عذاب فوراً نازل یا نہیں؟ بلکہ ان کے سوچ سے پہلے ہی ان پہ ایسا عذاب نازل کر دیتا کہ وہ آل محمد کو تکلیف دینے کی سوچ ہی نہ سکتے. کر سکتا تھا یہ نہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ مصیبتیں پہنچا سکے، اذیتیں دے سکے یا نہ دے سکے. تو پھر مقصد سمجھ، تیری ترقی، تیرا بلند ہونا، تیرا ہدایت پانا، تیرا
اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنا کہ تو ملائکہ کا مخدوم بن جائے، یہ کوئی اتنا بڑا ہدف ہے، اتنا بڑا مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد ہے کہ لاکھوں نبی اگر تکلیف میں آئیں تو آتے رہیں، انبیاء، رسل، معصومین، ائمہ ہدا، پاک ترین ہستیوں کو بھی اگر دکھایا جائے تو ان کو حکم ہے تم دکھ سہنا، ان کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ ہماری ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اتنی جو گرمیوں میں آپ آتے ہیں اور ہم آتے ہیں اور یہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور یہ مجالس ہوتی ہیں، یہ بے مقصد ہیں یا با مقصد ہیں؟ اگر یہ مجالس ہماری ترقی کا وسیلہ بنتی ہیں تو ان سے اعلیٰ اور کوئی محفل نہیں، اور اگر یہ ہماری ترقی کا وسیلہ نہیں بنتی تو پھر سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا کوئی تولنے کا میزان ہونا چاہیے یا نہیں؟ مجلسوں کو تولنے کا میزان ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا چلو یوں کہہ دیتا ہوں، ہمارے اعمال جن میں مجالس بھی ہیں، نعرے بھی ہیں، صلواتیں بھی ہیں، فضائل بھی ہے، مصائب بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ بروز محشر گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ بیٹھے ہو، تھوڑا سا اپنے ایمان کا تذکرہ کر۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اس دن تول برحق ہے۔ کیا حق ہے؟ تولنا، نہ گننا، تولنا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب مجلس ہوتی ہے، وہ کیڑی مجلس ہوندی ہے جڑی ٹنگی ویندی ہے تے واللہ کو نہیں سکتا۔ اور میرا خیال ہے تھوڑے جڑے کچھی والے ہیں نا، انہوں نے تبصرہ بڑا دلچسپ ہوندے نا، یہ جو اج فلانے ٹنگ چھوڑیے کوئی لہیسی دا پتہ لگ سی۔ یہ جو سب سے اونچی مجلس ہو جاتی ہے، کیا ہے آپ کے نزدیک ملاک اور معیار اس مجلس کے اونچے ہونے کا؟ 50 آدمیوں نے پڑھا ہے فرض، ہر کسی نے زور لگایا، محنت کی ہے، ایک کی مجلس بہت اونچی چلی گئی ہے اور سارے تبصرہ کرتے ہیں کہ آج تسیں فلانے ٹنگ چھوڑی ہے۔ بتاؤ یہ مجلس کون سی ہوتی ہے جو اتنی اونچی ہو جاتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس معیار اونچے اور نیچے ہونے کا؟ یہ جڑا دے بھی مونج کوٹ چھوڑی ہے اس تے وان وٹیندا گیا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے جو آج مونج ٹوٹی ہے آج وان وٹے ہے؟ کچھ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا۔ پھر آپ کس معیار پر کہتے ہیں؟ میں جو معیار سمجھتا ہوں، جو میں بھی تو آخر 50 سال سے اس خدمت میں مصروف ہوں، کیا ہوتا ہے؟ جس مجلس میں نعرے زیادہ سے زیادہ لگیں، نعروں کی گنتی اتنی ہو کہ دوسرا کوئی نعروں کی گنتی میں اس کی نعرے کی مقدار اور تعداد تک نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے؟ نعرے دے نال نعرہ، نعرے دے وچ نعرہ، زیادہ سے زیادہ تعداد نعروں کی ایک، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ گریہ، زیادہ سے زیادہ آنسو، زیادہ سے زیادہ مصائب آل محمد میں رونا، ماتم کرنا، بے ہوش ہونا اور اس قسم کے امور۔ جس کی مجلس میں ایسا گریہ ہو جائے کہ اس جیسا کوئی گریہ نہ کرا سکے، اور جس کی مجلس میں اتنے نعرے لگ جائیں کہ اتنے نعرے کسی اور مجلس میں نہ لگیں، وہ ہوں دیا نا۔ دسو میں غلط آتے بیٹھا ہوں یا ٹھیک آتے بیٹھا؟ تسا نعرے نہ مارو، اسا وان وٹیا، ایویں ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے تبصروں کی بات کر رہا ہوں، تو جو رہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
گنتی بنیاد ہے، تول بنیاد نہیں۔ ہمارے ہاں جو نمبر دیے جاتے ہیں اور مجلس اعلیٰ سے اعلیٰ تر شمار ہوتی ہے، وہ نعروں کی گنتی کی بنیاد پر ہے، آنسوؤں اور آہوں کی گنتی کی بنیاد پر ہے، کہ اگر گنتی آنسوؤں کی زیادہ ہو گئی اور گنتی نعروں کی زیادہ ہو گئی تو مجلس سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ لیکن اللہ نے کیا کرنا ہے؟ مجلس تولی جائے گی یا مجلس گنی جائے گی؟ دسو، والوزن یومئذ الحق اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ قرآن۔ وہ اس دن یعنی محشر کے دن اعمال کا وزن حق ہے، جسم کا وزن نہیں، کمائی کا وزن نہیں، سونے کا وزن نہیں، چاندی کا وزن نہیں، زمین جاگیر کا وزن نہیں۔ کس چیز کا وزن؟ اعمال کا وزن۔ آج تک سائنس بھی کوئی ایسا ترازو پیدا نہ کر سکی اور نہ بنا سکی جس میں کہ انسان کے عمل کو تولا جائے۔ بڑے بڑے ترازو نئے نئے سائنس نے ایجاد کیے، سائنس نے۔ مثلا کیا سائنس نے ایسا ترازو ایجاد کیا یا نہیں جو تیرے بخار کو تول لیتا ہے، زمین کے زلزلے کے ارتعاش کو تول لیتا ہے، سورج کی گرمی کی مقدار کو تول لیتا ہے، ہوا کی رفتار کو تول لیتا ہے یا نہیں؟ روزانہ اخبارات میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ آج درجہ حرارت کتنا ہے، آج اندھیری چلی تو کتنی تیز تھی، زلزلہ آیا تو اس کا میزان کیا تھا، ہے نا ایسا میزان؟ لیکن کیا کوئی سائنسی ایجاد ایسی بھی ہوئی جس میں تیری سلوات تلے؟ جی، سائنس کے پاس ایسی کوئی ایجاد نہیں، لیکن تیرا رب تجھے کہہ چکا ہے میں نے روز معاشر تیرے اعمال کو تولنا ہے، گنتی کر کے یا تول کے۔ اور پھر تفصیل میں جاتا ہے، فرماتا ہے اما من ثقلت موازینہ، جس کے ترازو کے وزن اعمال کے بھاری نکلیں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ جنت کی خوبصورت پسندیدہ زندگی میں چلا جائے گا، یعنی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ واما من خفت موازینہ، جس کے وزن ہلکے رہیں گے وہ کیا ہوگا؟ امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ پھر اللہ خود فرماتا ہے وما ادراک ما ہی، تجھے کیا پتا کہ ہاویہ کیا بلا ہے؟ پھر خود فرماتا ہے نار حامیہ، ہاویہ آگ ہے، آگ، ایسی آگ جو حامیہ ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے جو جلاتی ہے مارتی نہیں۔ پتہ نہیں لفظ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ دنیا کی آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ مار دیتی ہے۔ 10-15 منٹ کوئی شخص جلے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت آ جائے گی۔ لیکن جہنم کی آگ جلاتی ہی جلاتی رہتی ہے، موت نہیں آتی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، ان کی لاشیں نہیں جلیں گی، ان کے کوئلے نہیں جلیں گے، وہ زندہ بھی رہیں گے، جلیں گے بھی۔ پس جہنم کی آگ جلاتی ہے، مارتی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ تو کون سی آگ سخت ہوئی؟ جی، اس لیے اللہ فرماتا ہے تو کیا جانے کہ جہنم کو میں نے کیسا بنا رکھا ہے۔ لیکن اعمال کا وزن اس کی بنیاد ہے یا اعمال کی گنتی؟ جی، مثلا آج کی مجلس ہم میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تلے گی یا اکٹھی ایک گٹھری کی شکل میں تلے گی؟ جی، انہیں نال ٹردے بیٹھے ہو نا؟ میرے خیال میں اتنی سادہ انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو سمجھ نہیں آتی پئی۔
میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں بیان کر رہا، ہیں پڑھے ہیں ہم نے فلسفے، لیکن بیان ایسا سہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پلے کچھ نہیں پیا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو ذرا فرمائیے کہ گنتی ہوگی یا تول ہوگا؟ جی آج کی مجلس تلے گی یا نہیں تلے گی؟ ہم سب اکٹھے ہیں، جتنے بندے بھی ہیں، عورتیں مرد ہیں، یہ سب کی ایک مجلس اکٹھی ایک گٹھڑی کی شکل میں باندھ کر تولی جائے گی یا ہر ایک اپنی اپنی مجلس کو علیحدہ علیحدہ تلوائے گا؟ جی میری پڑھائی علیحدہ تلے گی، آپ میں سے ہر ایک کا سننا علیحدہ علیحدہ تلے گا۔ یہ فرمائیے کہ یہ سب کا وزن برابر برابر نکلے گا یا کم و بیش آئے گا؟ ایک مجلس ہے، ایک جگہ ہے، ایک پڑھنے والا ہے، سارے اکٹھے بیٹھ کر سننے والے ہیں، سب مل کے ایک صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ صلوات بھی تلے گئی یا نہیں؟ ہم نے تو اکٹھی ایک آواز نکالی، ایک ہی آواز ہے، ہم سب نے اکٹھی نکالی ہے، ایک ہی وقت میں ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن یہ صلوات ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تلے گی یا اکٹھی تلے گی؟ اور کیا سب کا وزن برابر برابر آئے گا یا کم و بیش آئے گا؟ جی یہ کیوں بھائی؟ جبکہ ایک ہی آواز ہے، اکٹھے ہم بیٹھے ہیں، کوئی علیحدہ علیحدہ جگہ نہیں، علیحدہ علیحدہ وقت نہیں، کوئی علیحدہ علیحدہ الفاظ بھی نہیں، صلوات کے الفاظ سب کے ایک ہی ہے نا، تو پھر یہ وزن کم و بیش کیوں ہو جائے گا اور یہ علیحدہ علیحدہ نتیجہ کیوں آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی صلوات کے اندر ہر ایک کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ ایسا جوہر ہے جس کا جتنا جوہر زیادہ اتنا وزن زیادہ، جتنا جوہر کم اتنا وزن۔ گال سمجھ آئی بھئی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صلوات کے پڑھنے والے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو صلوات کا وزن بڑھا بھی سکتی ہے اور صلوات کا وزن کم بھی کر سکتی ہے۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صلوات انہی الفاظ پر ہو، وزن کچھ بھی نہ ہو، جب تلے تو کچھ نہیں، جیسے غبارہ ہوتا ہے، یعنی پھونکنا، کئی پھونکنے بڑے بڑے ہوتے ہیں یا نہیں، ان کو جو ترازو پہ رکھو کوئی وزن کچھ نکلتا ہے نہیں، ہوندے بڑے سونے ہیں، بڑے خوبصورت رنگ والے، اور آج کل تو عجیب و غریب قسم کے شکلوں والے بھی آ گئے ہیں، تو عجیب و غریب قسم کے غبارے ہو سکتے ہیں، لیکن کئی عمل ایسے ہو سکتے ہیں ظاہراً بڑے حسین ہوں، باطناً اتنے بوگس ہوں کہ ان کا کوئی وزن نہ ہو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے ظاہراً اونچے اور حسین نہ ہوں لیکن وزنی بڑے ہوں، اعمال کا وزن زیادہ ہو۔ اگر آپ اس وزن کی ایک بنیاد کو سوچنا چاہیں تو سوچئے کہ رسول اکرم نے جب یہ فرمایا کہ اگر کوئی حضرت نوح جتنی زندگی گزارے، ہر رات نماز میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال حج کرے اور کرے بھی پیدل، کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو کے مر جائے، رسول فرماتے ہیں اِلَّمْ يُبَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اگر اس کے اندر اے علی تیری ولایت کا نور نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو کا حقدار بھی۔ بتائیے اس کی نمازوں کا وزن بنا، اس کے روزوں کا وزن بنا؟ کیوں نہ بنا؟ کہ اس نے ولایت علی پہ ایمان نہیں رکھا۔
جو ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے اس کا رسالت رسول پہ کتنے فیصد ایمان ہوتا ہے؟ ہوں ذرا تھوڑا جا سوچے، علی کی ولایت کا منکر اشہد ان محمد رسول اللہ میں کتنا مخلص، مثال حارث فہری کی ہے کہ جب ولایت کا اعلان ہو گیا، اس حاسد علی اور بغض علی والے کو اچھا نہ لگا، رسول سے آ کے کہتا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ دور جا کھڑا ہوا، اے اللہ اگر اللہ کے حکم سے کیا ہے، تیرے حکم سے کیا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج۔ اللہ نے فوراً ایک کنکر کا فائر کیا، سر میں لگا، زمین نیچے سے نکلا، پھڑکا اور وہی جہنم واصل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ بغض علی رکھتا تھا۔ رسول کے اعلان ولایت کی تصدیق کرنے کے باوجود پوچھا ہے نا رسول سے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا محمد رسول اللہ پہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ پس اس لیے ولایت علی والو آؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے تمہارا محمد رسول اللہ حق ہو گیا ہے، اور جس کا محمد رسول اللہ حق ہو گیا ہے اس کا لا الہ الا اللہ بھی حق ہو گیا۔ پس علی ولی اللہ پہ ایمان رکھنا تیرے اعمال کے وزن کا باعث ہے یا نہیں؟ اچھا تم تو سارے علی ولی اللہ والے بیٹھے ہو، جو علی ولی اللہ والا بیٹھا ہے نعرہ حیدری یا سارے علی ولی اللہ والے ہو نا، ہوں تھوڑا جے ویلے نعرہ تلسی وال سارا دا وزن برابر ہو سی ہے والی گھاٹ واد ہو سی، وہ ہوئے تو سارے ولایت والے۔ ابھی مسئلہ پھر پیدا ہو گیا نا کہ ولایت علی کے باوجود آپ کے وزن کا کم و بیش ہونا اور کسی کا بے وزن نعرہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت علی پر ایمان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، میں علی ولی اللہ ہوں کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اوہ اذان دی آواز آندی پئی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بلکہ حی علی خیر العمل کا تو گہرا جوڑ ہے اعلان ولایت کے ساتھ۔ ہے نا آپ کو یاد کہ روز غدیر رسول اکرم نے یہ اعلان بھی کروایا تھا کہ حی علی خیر العمل، اور جن لوگوں نے حی علی خیر العمل اذان سے نکال لیا ہے شاید اسی لیے نکال لیا ہے کہ کہیں یہ حی علی خیر العمل لوگوں کو ولایت علی یاد نہ کرائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ حی علی خیر العمل والے ہیں، لیکن حی علی خیر العمل تھی نہیں پی ہے، ساڑھا حکہ ہی باندھ نہیں تھی نہ پیا، ہماری گپیں بھی چل رہی ہیں، ہمارے کاروبار میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، نماز آئی گزر گئی، اذانیں آئیں ختم ہو گئیں، اقامتیں آئیں چل گئیں، ہماری مصروفیات نے ہم پر اتنا غلبہ کر لیا کہ ہم اللہ کے سجدے کے لیے نہ نکل سکے۔ اب بتا تیرے دل میں ولایت علی کتنی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان پہ اگر علی ولی اللہ کا جملہ آ گیا تو بس ختم؟ نہ، لا الہ الا اللہ بھی زبان پہ آتا ہے لیکن بے وزن ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ بھی زبان پہ آتا ہے بے وزن ہو سکتا ہے، تو علی ولی اللہ بھی اگر فقط زبان کی نوک پر ہو اور ادھر نہ جائے جدھر علی بلائے۔ بس میں آپ کو ایک تو جملے اس وقت کو یاد کر جب علی مولا کے سر اقدس میں عبد الرحمن ابن ملجم کا زہر آلود وار اترا اور علی حیدر کرار اس جملے کے کہنے پہ آ گئے کہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔
اس کا گویا معنی یہ بنتا ہے میں یہ وار اللہ کے نام پر قبول کرتا ہوں، میں یہ وار اللہ کی مدد سے قبول کرتا ہوں، میں یہ وار اس حال میں برداشت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے دین پر ہوں، اللہ کے رسول کے دین پر ہوں۔ فزت برب الکعبہ، اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں کامیاب ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ پوچھتا ہوں، ادھر سے آواز آئی بین السماوات والارض الا قتل امیر المومنین، قتل امام المتقین، تہدمت واللہ ارکان الہدا، انفصمت الحرب عروۃ الوثقی۔ یہ اعلان کس نے کیا تھا؟ جبریل امین نے بین السماوات والارض کیا تھا۔ اعلان ہوا، جس گھر سے علی مسجد کو آئے تھے اس گھر بھی یہ اعلان کی آواز پہنچی یا نہ پہنچی؟ پہنچی۔ وہاں بیٹے بھی موجود تھے، بیٹیاں بھی موجود تھیں، لیکن خود ہی بتا دروازے سے باہر کون نکلے؟ کسی بیٹی کو اگر کہا جائے گلی میں تیرے بابا کو مارا جا رہا ہے تو شاید کوئی بیٹی پردہ نہ سنبھلے اور دروازے سے باہر نکلے کہ میرے بابا کو کون مار رہا ہے یا میرے بھائی کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ جانے کتنی پابند پردہ تھی زینب کبریٰ، کتنی پابند پردہ تھیں دختران زہرا اور دختران علی، اور یہ تمام حرم امیر المومنین کی بیویاں جن میں سے کوئی مسجد میں کی طرف نہیں دوڑی اور نہ گلی کی طرف باہر نکلی۔ اگر گئے ہیں تو امام حسن گئے ہیں، اگر گئے ہیں تو امام حسین گئے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب پہنچے امام حسن، اب آپ خود ہی ذہن میں نقشہ جمائیں، تلوار چل چکی تھی، زہر کا اثر اتر چکا تھا، چہرہ حیدر خون میں رنگین تھا، ریش اطہر خون سے خضاب تھی۔ مولا کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، کوفے کے محراب اپنے زخم پہ رکھتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اپنے امامے کے لڑ سے اپنے سر کے زخم کو باندھ رہے تھے، اس کیفیت میں تھے کہ امام حسن پہنچے۔ میں پوچھتا ہوں حسن جیسا بیٹا ہو، علی جیسا بابا ہو، یہ منظر پیش آ جائے، بتائیے کیا ہوگا؟ یقیناً امام حسن بڑھ کے اپنے زخمی اور مجروح بابا کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا نا کہ پہلے میں زخمی بابا کو سنبھال لوں، لیکن تاریخ تیری قربان ہو جاؤں تجھ پر، بتا کیا ہوا اس وقت؟ جواب آتا ہے امام حسن نے بڑھ کر مولا کو سنبھالنا چاہا، لیکن علی ولی کی آواز آئی بیٹا حسن پہلے نماز، پہلے کیا کرو؟ ان کو نماز پڑھاؤ، کیونکہ مولا نے خود آذان دی تھی، لوگ مسجد کی طرف آ گئے تھے، ادھر آگے یہ منظر ہو گیا تھا، چہرہ حیدر خون میں رنگین تھا، ریش اطہر خون سے خضاب تھی، مولا سنبھل نہ پا رہے تھے، لیکن لوگ رو رہے تھے، عزادار عزاداری میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن علی کی آواز آتی ہے بیٹا پہلے نماز، بات کو مجھے سنبھال لینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں امام حسن نے مولا علی کے حکم کی تابعداری کی یا نہ کی؟ جی کیوں کی؟ اس لیے کہ مولا نے نماز کی بات کی تھی، اور نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، علی کو بات کو سنبھالنا، پہلے نماز، اور وہ بھی نماز با جماعت۔ علی امام حسن مصلی امامت پہ آ گئے، پیچھے رونے والوں نے صف باندھ دیا، سارے رونے والے بات صف، کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی بعض مجالس میں شبیہ تابوت جنازہ برآمد کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو شبیہ ہوتی ہے۔ بتا ان مومنوں کا کیا حال ہوگا جن کی آنکھوں سامنے علی امیر المومنین اپنے خون میں
گلدان ہے، چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے اور ریش اطہر خون میں خضاب ہے اور سنبھل نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی امام حسن مصلی امامت پہ آ گئے اور بچے کھچے جو ساتھی تھے انہوں نے پیچھے صف باندھ لی، نماز شروع ہوئی اور امیر المومنین نے بھی امام حسن کے پیچھے بیٹھ کر اس نماز کو ادا کیا۔ نماز مکمل ہوئی۔ پتہ کوئی علی والا ہے، کوئی حسن والا ہے کہ جو یہ سب کچھ سن کے بھی نماز کی اہمیت پر ایمان نہ لائے اور ایمان نہ لائے اور اس کے دل میں نماز کی کوئی عظمت پیدا نہ ہو اور میں کہوں یہ علی ولی اللہ میں سچا ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، فقط نعروں سے علی کو راضی نہ کرو، نماز پڑھ کے سجدہ کر کے پورے خلوص کو ثابت کر کے علی کی رضامندی حاصل کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کیا حضرت امام حسین نے عاشور کے دن نماز کی اہمیت کو روشن کیا یا نہیں؟ وہ کتنا سخت وقت تھا کہ جب ابو سمامہ سیداوی دوپہر اور زوال کے وقت میں امام حسین کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے مولا زوال ہوا ہے، جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا۔ معلوم ہوتا ہے یہ شخص کو اتنا پابند اول وقت تھا کہ برستی ہوئی تلواروں، نیزوں اور خون کی برسات اور لاشوں کے درمیان بھی اسے نہیں بھولا کہ اول وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس کو کوئی مصروفیت روک نہیں سکی اور اول وقت میں مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے مولا زوال ہوا ہے، آخری نماز آپ کے پیچھے ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ اور مولا کہتے ہیں تجھے اللہ نمازیوں میں معشور کرے، تو نے اس وقت نماز کی بات کی ہے اور اس وقت لوگوں سے کہا گیا، ظالموں نے وقفہ کرنے سے انکار کر دیا تو بھی تیرے مولا نے پھر وقفے کا انتظار نہیں کیا اور نہ فرادہ نماز کا حکم دیا بلکہ کھڑے ہو گئے۔ البتہ 2 مجاہدوں کو آگے محافظ کے طور پر کھڑا کر دیا اور باقی سارے مولا کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا خیال ہے وہاں کوئی صف بچھائی گئی ہو، وہاں کوئی جانماز بچھائی گئی ہوگی، وہاں کوئی دنیا بچھائی گئی ہوگی، کوئی انتظام ہوا ہوگا؟ نہ مجاہد تھے، حالت جہاد میں تھے، اسلحے سے لیس کھڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو جس حالت میں تھے امام حسین بھی اسی حالت میں امام ہو گئے اور اسی حالت میں سارے مجاہد بھی ماموم ہو گئے۔ پڑھانے لگے امام نماز، پڑھنے لگے ماموم نماز، لیکن چلنے لگے تیر، برسنے لگی برسات تیروں کی۔ اب بتا تیروں کی برسات میں نماز پڑھ کے تجھے مولا نے تجھے سمجھایا ہے یا نہیں کہ کربلا میں شہادت کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کی بھی کوئی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر 2 رکعت نماز کو اختتام کو پہنچی، ادھر 13واں تیر سعید ابن عبداللہ حنفی کے سینے میں پیوست ہوا اور یہ ایسا کوئی سخت تیر تھا جس نے سعید کو زمین پہ گرنے پہ مجبور کر دیا۔ سعید تڑپ رہا ہے، امام حسین اٹھے، اپنے مجاہد کے سر کو گود میں لیا، اس نے اپنی آخری آنکھ کھولی، چہرہ وجہ اللہ حسین کی زیارت کی اور یہ جملہ کہا، حل وفیت ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیا میں وفا کر سکا؟ حل وفیت ابن رسول اللہ، کیا میں وفا کر سکا؟ اور اس وقت مولا نے کہا انت امامی الی الجنہ، جب جنت کو جاؤں گا نا تو میرا آگے آگے جا رہا ہوگا، تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ پس معلوم ہوا اس کیفیت سے تیرے مولا نے دوران جہاد کے اور شہادتوں کے اندر تیروں کی برسات میں اپنے مجاہدوں کی قربانیاں دے کر نماز کی اہمیت کو روشن کیا۔ لیکن آئیے بس آخری جملہ یہ بھی مجھے سنائیے، یہ تو نماز تھی نا ظہر کی، یہ نماز کون تھی؟ ظہر کی، جو سورج کے زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا عاشور کا سورج غروب بھی ہوا؟
اور اگر عاشور کا سورج غروب ہوا تو غروب کے بعد شریعت محمدی میں نماز مغرب و عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کربلا کے اس لکودک صحرا میں آیا نماز مغرب و عشاء بھی ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو میرے عزیزوں سارے فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، آواز آ چکی تھی الا قتل الحسین بکربلا، اور پھر فقط یہ نہ تھا بلکہ خیمے جل گئے تھے، چادریں لٹ گئی تھیں، یتیم بکھر گئے تھے، کوئی نہ رہا تھا ان کا سہارا، اور جلے ہوئے خیموں کے کنارے رسول کی بیٹیاں اپنے بکھرے ہوئے یتیموں کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا کے بیٹھی ہوئی تھیں کہ سورج غروب ہوا۔ اسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز مغرب و عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، بتا کربلا میں یہ نماز بھی ہوئی؟ مجاہد تو اپنی نماز پڑھ چکے تھے، اب تو رہ گئی تھی رسول کی بیٹیاں، اب رہ گئی تھی زہرا جائیاں، رہ گئی تھی ان کی کنیزیں، رہ گئے تھے ان کے اوپر جان دینے والی بیویاں۔ اب ان کا منظر کیا ہے؟ یتیم سنبھالیں یا نماز پڑھیں؟ بچوں کو سینے سے لگائیں یا نماز پڑھیں؟ اور اگر نماز پڑھیں تو نماز تو پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد، وضو کہاں سے ہو؟ پانی کون لائے؟ پانی لانے والا تو نہر فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو چکا ہوا ہے، اب کون ہو؟ آخر یہی بات ماننی پڑتی ہے، چونکہ 7ویں سے تیمم کی عادی ہو چکی تھی تو ان بیویوں نے خاک کربلا پہ کیا ہوگا تیمم، اور تیمم کر کے کھڑی ہو گئی ہوں گی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کائنات میں کوئی ایسی نماز ہے جو اس وقت ان بیویوں نے پڑھی ہے؟ کائنات میں کوئی اور مثال ہے کہ جو ان بیویوں کی نماز کی مماثل ہو سکے؟ کیسا؟ سر پہ چادر نہیں، وہاں حسین کا لاشا پڑا ہے، وہاں علی اکبر کا جنازہ پڑا ہے، وہاں انہوں محمد کے لاشیں ہیں، بھرا ہوا ہے میدان کربلا شہیدوں کے سر کٹے لاشوں سے، اور بیویاں اس کے درمیان چھنی ہوئی چادروں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کو شروع کر رہی ہیں۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اے روزانہ الحمدللہ کا ورد کرنے والوں، کوئی ہے جس نے ایسی حالت میں الحمدللہ پڑھی ہے کہ جس میں بھائی مارے گئے، بیٹے شہید ہوئے، چادریں چھن گئی، خیمے جل گئے، اور ایسی حالت میں بیویاں کہہ رہی ہیں الحمد للہ رب العالمین؟ اس قسم کی نماز اگر ہمیں ملتی ہے تو کربلا معلی سے ملتی ہے، خاندان آل محمد سے ملتی ہے۔ اب اگر کوئی آل محمد کا کلمہ پڑھے اور ان کا مرید اور غلام کہلائے، اور جب نماز کا وقت ہو تو اسے دیگر مصروفیات پسند آئیں اور آل محمد کا غلام نہ بن سکے، تو میں سمجھتا ہوں اسے اپنے اس کردار پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون ہے تو دین کی چھت کھڑی ہوئی ہے، اور اگر ستون نہیں تو تیرا دین زمین پہ گر جائے گا، اور پھر تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اللہ کا مومن بندہ ہوں۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، تیرے پاک رسول نے تجھے بتا دیا ہے اگر تیری نماز قبول ہوئی تو تیرے دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، تیرا ماتم بھی قبول ہوگا، تیرا گریہ بھی قبول ہوگا، تیری مجلس بھی قبول ہوگی، تیرا صدقہ بھی قبول ہوگا، تیرا حج بھی قبول ہوگا، دیگر سارے اعمال موقوف ہیں نماز کی قبولیت پر۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز میں کوئی ایسی خرابیاں تھیں یا تھی ہی نہیں یا خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے نماز مسترد ہو گئی، تو پھر تیرا ماتم بھی مسترد ہو جائے گا اور تیری ساری مجالس بھی مسترد ہو جائیں گی، اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان برحق ہے، اور رسول جانبداری کرنے والی ہستی نہیں ہے، حق بیان کرنے والی ہستی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ خداوند منان ہمیں اس حق کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بانی محترم ہے تنویر القاسم، وہ اپنے بزرگان کے لیے آپ سے فاتحے کے اپیل کر رہے ہیں، ان کے لیے اور آپ کے اپنے بزرگان کے لیے اور دیگر تمام مومنین مومنات کے لیے فاتحہ.